الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے جمعرات اور جمعۃ المبارک کا ایک تسبیح کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ یہ تسبیح اتنی پاورفل ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام نہیں بلکہ یہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تسبیح ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تسبیح عنایت فرمائی۔ بہترین رزق کے لیے بہت ہی خاص ترین یہ عمل ہے۔ اللہ پاک اس کے ذریعے سے غریبوں، ناداروں اور بے روزگاروں کو عطا فرماتا ہے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، تو آج کا یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل میں آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کے حقدار بن سکیں کہ سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو بندہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے فرمایا کہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت فرما دیتا ہے اور اس کی ہر دعا، ہر حاجت کو پورا کر لیتا ہے۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ سبحان اللہ عز و جل، جو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس پر رزق کی بارش فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت فرما دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اور جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو قیامت کے دن کوئی اس سے افضل عمل والا نہ ہوگا مگر وہ جس نے اس قدر، اس مقدار میں یا اس سے زائد یہ دعا پڑھی۔ تو جو کوئی بھی صبح شام یہ ذکر کر لیتا ہے اللہ پاک کو، جو بہت ہی محبوب ذکر ہے، اس ذکر کے بدلے میں اللہ پاک اس بندے کو ڈھیروں عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت وزنی ہیں اور اللہ پاک کو بہت محبوب ہیں، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو کوئی ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے حدیث مبارکہ کے تحت اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ان کلمات کے سبب رزق دیتا ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کلمات کا ورد اپنے روزمرہ کے معمولات میں کثرت سے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ پاک بہت سا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنی خوبیوں یعنی تعریفوں سمیت پاک ہے، اور سبحان اللہ العظیم، عظمت والا اللہ پاک ہے۔ یہ وہ کلمے رحمان کو بہت زیادہ پیارے اور زبان پر ہلکے پھلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے۔ اور اس کی برکات کیا ہیں، اس سے ملتا کیا ہے، وہ بھی آج میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے اور آپ کو اس سے کیا کیا ملے گا،
رزق کی بارش کے بارے میں حدیث مبارکہ تو آپ سن ہی چکے ہوں گے. تو لوگوں کی باتیں ایک طرف اور حدیث مبارکہ ایک طرف، کیونکہ حدیث مبارکہ میں جو بات ایک دفعہ کہہ دی جائے اس سے کوئی بھی بندہ ہٹ نہیں سکتا. ہر چیز اس چیز کی طرف ہو جاتی ہے، فوری طور پر دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کے دن اگر یہ دونوں تسبیحات کو 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک اس بندے کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بن جائے گا. آپ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے یہ دونوں تسبیحات 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ان دونوں تسبیحات کا ورد کرنا ہے. جب آپ ان کا ورد کر لیں اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور پھر آج یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی غریب محتاج کو تھوڑا سا صدقہ کرنا ہے. جتنا بھی کریں آپ ضرور کریں. آپ دیکھیے گا ان صدقات کے بدلے میں اللہ پاک آپ پر کتنا مہربان ہوگا، آپ پر کس قدر نوازیاں ہوں گی، آپ پر کس قدر کرم ہوں گے. تو بہت خاص عمل ہے، بہت خاص وظیفہ ہے، ہرگز اس کو اگنور نہ کریں، اور خود بھی کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے. میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک دعا میں اپنا نام شامل نہیں کروایا جلدی سے جمعرات اور جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروائیں. انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، اور آپ کو ڈھیروں نیکیاں بھی دی جائیں گی. جیسے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، آپ کو نیکی ملتی ہے. اگر آپ کو کہ نیکی کوئی ملت کر دیتا ہے کچھ بھی پڑھ کر، تو وہ نیکیاں آپ کو بھی عطا کی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل رہیں اور اپنا نام دعا میں ضرور شامل کرواتے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ پر بہتر سے بہترین کرم نوازیاں ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.